معاشرے کی دیگر بعض ضرورتیں ہیں کہ اگر کوئی بھی انجام نہیں دے رہا ہے تو سب کے سب گنہگار ہیں، سب کے سب۔ جو بھی معاشرے کی بنیادی چیزیں ہیں، یعنی کہ فقط دین پڑھنا، انہی میں سے یہ بھی ہے۔ قرآن کہتا ہے سب کے سب تو نہیں آ سکتے، لیکن اگر ایک معاشرے میں کوئی بھی نہیں آنے والا ہے جو دین کو آ کر صحیح طریقے سے سمجھ کر لوگوں کے سامنے پیش کرے تو سب کے سب گنہگار ہوں گے۔ لیکن اگر کچھ لوگ یہ کام کر رہے ہیں تو سب کے گناہ اپنے اوپر آ کر سنبھال رہے ہیں، سب کو گناہ سے بچا رہے ہیں۔ لہذا یہ ایک اہم پہلو کہ فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ، کیوں نہیں ایسا کہ ہر معاشرے میں سے کچھ لوگ نکلیں، ایک گروہ نکلے اور وہ کیا کرے آ کر لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ۔ یہ اہم مسئلہ ہے، یہ دین میں آ کر تفقہ، یہ نہیں کہ دین کے چند مسائل پڑھ لے۔ ابھی بعض لوگوں کو شوق ہوتا ہے چند روایت پڑھتے ہیں، چند کتابیں پڑھتے ہیں، چند کتابیں ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں اور ڈاؤن لوڈ کر چند حدیثیں، چند روایات پڑھ کر کہتے ہیں میں دین کا بہت بڑا ماہر ہو گیا، اب نہ مجھے تقلید کی ضرورت ہے، اب نہ مجھے عالم کی ضرورت ہے، اب نہ مجھے مجتہد کی ضرورت ہے، نہ مجھے مرجع کی ضرورت ہے، نہ مجھے فقیہ کی ضرورت ہے۔ خدا کرے کہ واقعی وہ فقیہ ہو جائے۔ اسلام تو ہر ایک کو دعوت دے رہا ہے، جس میں بھی یہ صلاحیت پائی جاتی ہے کہ وہ اگر اس قدر تفقہ یعنی دین کو گہرائی سے سمجھے۔ دیکھیں تفقہ کے معنی ہوتا ہے فقط جا کر یاد نہیں کر لینا، کتاب پڑھ لینے کو تفقہ نہیں کہتے، کتاب کو یاد کر لینے کو تفقہ نہیں کرتے، کتاب پڑھ کر اچھے مارکس لانے کو تفقہ نہیں کہتے، اچھے نمبر لے لینے کو بھی تفقہ نہیں کہتے۔ تفقہ یعنی یہ قرآن کا لفظ ہے، یہ تفقہوا فی الدین، یعنی آ کر دین کو گہرائی سے سمجھے۔ اسی سے بنا ہوا ہے فقہ کا لفظ۔ فقہ کا لفظ جب آپ بولا جاتا ہے تو آپ عام طور سے لوگوں کے ذہن میں احکام صرف آتے ہیں، یعنی شرعی احکام، جبکہ فقہ فقط شرعی احکام کے لیے نہیں ہے۔ تفقہ چونکہ شرعی احکام کو آ کر مجتہدین بہت گہرائی سے سمجھتے ہیں، لہذا ان کو فقیہ کہا جاتا ہے کہ یہ شرعی احکام کے فقیہ ہیں، کیونکہ شرعی احکام کو گہرائی سے انہوں نے سمجھا ہے۔ لیکن اسلام فقط شرعی احکام میں گہرائی سے سمجھنے کی دعوت نہیں دے رہا ہے، بلکہ اسلام پورے دین کو گہرائی سے سمجھنے کی دعوت دے رہا ہے، اور یہ بڑی دعوت ہے اور یہ بڑی توفیق بھی ہے۔ خدا کرے کہ جو لوگ اس راہ میں قدم اٹھائیں یہ ان کو توفیقات ہوں کہ اگر وہ دین کو گہرائی سے سمجھیں، کیونکہ وہ لوگ جو گہرائی سے نہیں سمجھتے وہ ان کی مثال ایسے ہی ہے کہ جیسے کوئی دریا کے کنارے جائے اور دریا کے کنارے پڑے ہوئے صدف کے چھلکوں کو، صدف کو آ کر بانٹنا شروع کر دے۔ کہاں گئے تھے؟ دریا کس لیے گئے تھے؟ دریا میں موتی بھی ہوتا ہے، لیکن موتی کے بغیر، موتی تلاش کرنے کے بغیر، چونکہ موتی تلاش کرنے کے لیے گہرائیوں میں جانا پڑے گا، ڈھونڈنا پڑے گا، تلاش کرنا پڑے گا، محنت کرنی پڑے گی، تیراکی سیکھنے پڑے گی، اس کے ہنر کو سیکھنا پڑے گا، سختیاں اٹھانی پڑے گی۔ یہ کہ یہ ساری سختیوں میں پڑنے کے بجائے حتیٰ مچھلیاں پکڑنے کے لیے کچھ سختیاں اٹھانی پڑیں گی۔ یہ کہ نہ مچھلیوں کی ضرورت ہے، نہ موتیوں کی ضرورت ہے، نہ لولو مرجان کی ضرورت ہے۔ چلو صدف جانتے ہیں نا آپ سبھی لوگ، موتیوں کے اوپر کے چھلکے ہوتے ہیں جو سمندر کے کنارے، سیپ، سیپ یہ پڑے ہوتے ہیں، یہ سیپ سے کوئی مشکل حل ہونے والی نہیں ہے۔ گہرائی سے سمجھنا یعنی دین میں جا کر ان موتیوں کو تلاش کر کے لانا جو اگر انسانی معاشرے کی مشکل کو حل کر سکے۔ گوہر تلاش کرنا، دین میں گوہر موجود ہیں۔ دین گہرائیوں کا نام ہے، دین صرف اوپر تیر کے آ جانے کا نام نہیں ہے، صرف دین کنارے ٹہل کر آ جانے کا نام نہیں ہے، دین میں گہرائیوں کی طرف جانا۔ اور یہ ایک قرآنی دعوت ہے، اور یہ قرآنی دعوت انشاءاللہ اس قرآنی دعوت ہمارے بھی کسی حد تک شامل حال ہو، جن کو بھی اللہ نے یہ توفیق عنایت فرمائی ہے۔ اصل نقطہ جس آیت سے ہمیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا تھا وہ یہ تھا کہ دین کو گہرائی سے سمجھنے کی دعوت دی گئی ہے، اور یا تو دین کو خود انسان گہرائی سے سمجھے یا ایسے افراد کی تلاش کرے کہ جنہوں نے دین کو گہرائی سے سمجھا ہو، نہ کہ دین کو ارتزاق کے ذریعہ بنایا ہو، دین کو رزق کے ذریعہ بنایا ہو، دین کو دھوکہ دینے کے ذریعہ بنایا ہو،
به دعای پیر خمین و شهدای جبهه ها دوست داریم با سید علی به زودی بیایم کربلا. به دعای پیر خمین و شهدای جبهه ها دوست داریم با سید علی به زودی بیایم. سیدنا یا مظلوم، سیدنا یا مظلوم، سیدنا یا مظلوم، سیدنا یا مظلوم.